اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم، میں آپ کا میزبان حسن امام۔ میں آپ کے سامنے کچھ ایسے سوالات لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جو آپ کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں، اور ان سوالات کے جوابات دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مرزا عامر حسین صاحب قبلہ۔ تو آئیے ہم آپ کو ان سے روبرو کراتے ہیں۔ مولانا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا صاحب، سب سے پہلا جو سوال ہم تک پہنچا ہے جناب سلیم صاحب کے ذریعے کہ روزے کی کتنی قسمیں ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں اس چینل کا، اور ساتھ ہی خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ خدا اس چینل کی پوری ٹیم کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور یہ اسی طرح سے علوم آل محمد اور احکام شرعیہ کی نشر و اشاعت میں گامزن رہیں۔ روزے کی 4 قسمیں ہیں۔ کچھ وہ روزے ہیں کہ جو واجب ہیں، جیسے ماہ مبارک رمضان کے روزے۔ کچھ وہ روزے جو حرام ہیں، جیسے عید الفطر اور عید قربان کا روزہ۔ کچھ وہ روزے کہ جو مکروہ ہیں، جیسے مہمان کا روزہ رکھنا، مہمان کا مستحبی روزہ رکھنا بغیر میزبان کی اجازت کے۔ کچھ وہ روزے ہیں کہ جو مستحب ہیں، مثلاً ایام وہ ان دن کے علاوہ کہ جن دن روزے حرام ہیں، اور ان ایام کے علاوہ کہ جن ایام میں روزے مکروہ ہیں، ان 2 مورد کے علاوہ تمام کے تمام ایام میں روزہ رکھنا مستحب ہے۔ دوسرا سوال جو ہم سے جناب ایاز صاحب نے کیا ہے کہ کیا عاشور کے دن روزہ رکھنا حرام ہے؟ جی نہیں، عاشور کے دن روزہ رکھنا حرام نہیں ہے، بلکہ عاشور کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ اگرچہ آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں اس بارے میں کہ عصر تک بغیر روزے کی نیت کے ان چیزوں سے پرہیز کرنا، کھانے پینے سے پرہیز کرنا، اگرچہ یہ کام بہتر ہے، لیکن اس دن روزہ حرام نہیں ہے، مکروہ ہے۔ تیسرا سوال جو ہم سے جناب اسلم صاحب نے کیا ہے کہ اولاد کا مستحبی روزہ رکھنا اگر ماں یا باپ کی اذیت کا باعث ہو تو کیا حکم رکھتا ہے؟ اگر ماں باپ کی اذیت مہربانی اور شفقت کی وجہ سے ہو تو روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے۔ اگر اولاد اس صورت میں مستحبی روزہ رکھتی ہے تو اس کا مستحبی روزہ صحیح نہیں ہے۔ چوتھا سوال جو ہم سے جناب ظہیر صاحب نے کیا ہے کہ عورت کا مستحبی روزہ جبکہ شوہر کی خواہشات کی حق تلفی ہو رہی ہو تو کیا یہ روزہ صحیح ہے؟ نہیں، یہ روزہ صحیح نہیں ہے۔ پانچواں سوال جو ہم سے جناب ظفر صاحب نے کیا ہے کہ واجب روزے کون کون سے ہیں؟ واجب روزے جیسے ماہ مبارک رمضان کے روزے، یا قضا روزے، یا کفارے کے روزے، یا وہ روزے جو نذر، قسم یا عہد کی وجہ سے واجب ہو جاتے ہیں، یا اعتکاف کے ایام میں جو تیسرے دن کا روزہ ہوتا ہے وہ روزہ بھی واجب ہے، یا حج تمتع میں قربانی کے بدلے جو روزہ رکھا جاتے ہیں وہ روزے بھی واجب ہے۔ چھٹا سوال اور آخری سوال جو ہم سے جناب نادر صاحب نے کیا ہے کہ روزے وصال کسے کہتے ہیں اور اس حالت میں روزے کا کیا حکم ہے؟ یعنی وصل کر دینا، شب اور روز کو روزے کے ذریعے سے وصل کر دینا، یا ایک دن اور ایک رات کو وصل کرنا، یا ایک دن مثلا 2 شبانہ روز ہو، یا 2 روز یا 2 رات کو اس طرح سے وصل کر دے کہ درمیان میں افطار نہ ہو، تو یہ روزہ صحیح نہیں ہے اور یہ حرام بھی ہے اس طرح کا روزہ۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہمارے سوالوں کا سلسلہ تمام ہوا، اور انشاءاللہ ہم بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور کچھ نئے سوالات کے جوابات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں، اور آپ ہم سے جو بھی سوالات کرنا چاہتے ہیں وہ اسکرین پر دیے ہوئے واٹس ایپ نمبر کے ذریعے یا کمنٹ باکس کے ذریعے سے ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ التماس دعا، خدا حافظ۔